تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی داستان کا عنوان ہے گمشدہ بچہ۔ آج معمول سے زیادہ گرمی تھی۔ صغریٰ بخار سے تپ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ 4 سال پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اب وہ دنیا میں بالکل اکیلی تھی۔ مگر ان تمام تکلیفوں کے باوجود ایک محرومی ان سب پر بھاری تھی، اور وہ تھا اس کا بے اولاد ہونا۔ اس کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے، پھر بھی اس کی گود خالی رہ گئی۔ وہ جب کسی کا چھوٹا بچہ دیکھتی تو لپک کر اسے اٹھا لیتی اور بہت پیار کرتی۔ آج بھی ڈاکٹر کی کلینک میں بخار کی حالت میں بیٹھے بیٹھے اسے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی عورت کی گود میں اس بچے پر بے انتہا پیار آیا جو میٹھی نیند سو رہا تھا۔ بچہ 6-7 ماہ کا ہوگا۔ وہ بہت صحت مند، گورا اور خوبصورت بچہ تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی رومپر پہنی تھی اور سر پر اسی رنگ کی ٹوپی بھی۔ ظاہری رکھ رکھاؤ سے تو وہ بچہ کسی امیر والدین کا لگ رہا تھا، مگر جس عورت نے اس کو اٹھایا ہوا تھا وہ تو اس سے بالکل مختلف تھی۔ ظاہری بضاقطع سے غریب لگ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی اور صغریٰ کو اس عورت سے ہلکی ہلکی پسینے کی بو بھی آ رہی تھی، جیسے اس نے ہفتوں نہایا نہ ہو۔ بہرحال اپنی عادت سے مجبور صغریٰ نے جب بچے کی گلابی گالوں کو پیار سے سہلانا چاہا تو وہ عورت زور سے بولی، دور ہو جا۔ صغریٰ کو آج تک ایسے رد عمل سے گزرنا نہیں پڑا تھا جیسے اس عورت نے کیا تھا۔ اس نے بچے کو اپنے بازوؤں میں جکڑ کر رکھا تھا، جیسے اگر اس نے ذرا سی غفلت دکھائی تو بچہ اس سے چھن جائے گا۔ صغریٰ کو پہلے تو اس عورت کی اس طرح کی حرکت پر بہت حیرانی ہوئی، پھر یکایک اس کا ماتھا ٹھنکا، اس کے دماغ میں ایک بجلی سی کوندی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ ہو نہ ہو یہ عورت اس بچے کی ماں نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں کی بضاقطع بہت مختلف تھی۔ صغریٰ نے ایک سرد آہ بھری اور خاموش ہو گئی۔ کلینک کا کمپاؤنڈر زور زور سے مریضوں کے نمبر کہہ کر انہیں ڈاکٹر کے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ صغریٰ ایک روشن ضمیر عورت تھی۔ اس کا دل یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ اس معاملے کو ادھورا چھوڑ دے۔ اچانک اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر قدرت نے میری گود خالی رکھی تو کیا ہوا؟ آج اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کا بچہ اس سے چھن گیا ہو؟ اس پر تو جیسے قیامت ٹوٹی ہوگی۔ وہ بیچاری تو اپنے آپ کو نہ زندوں میں شمار کرتی ہوگی اور نہ مردوں میں۔ صغریٰ اپنے خیالات میں غرق تھی کہ اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا۔ وہ تیز بخار کے باوجود اپنی طاقت جمع کرتے ہوئے اٹھی اور کمپاؤنڈر کے پاس چلی گئی۔ وہاں لوگوں کی لمبی قطار تھی اور وہ غریب آدمی اپنی ڈیوٹی انجام دینے کی فکر میں مگن تھا۔ جیسے تیسے صغریٰ کمپاؤنڈر تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے کان میں سرگوشی کرتی ہے۔ کمپاؤنڈر خوف اور حیرانگی کی ملی جلی کیفیت میں اپنی گول گول آنکھیں کلینک کے چاروں طرف گھماتا ہے، جو بچے والی مشکوک عورت پر ٹک جاتی ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اس عورت کو بھی خطرے کی بو آ گئی ہے۔ وہ بچہ ڈاکٹر کو دکھائے بغیر کھڑی ہو گئی اور باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھتے ہی صغریٰ اس کی طرف بڑھی اور بڑے پیار سے اسے کہتی ہے، بہن اپنا بچہ ڈاکٹر کو نہیں دکھاؤ گی؟ تو اس نے جواب دیا،
کہ بہت بھیڑ ہے، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ اتنے میں کمپاؤنڈر آ جاتا ہے اور زور سے کہتا ہے کہ آپ دونوں خواتین اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں، لوگوں کا رستہ کیوں روکے کھڑی ہیں؟ اتنے میں سغرا اپنی باری بچے والی عورت کو دے دیتی ہے، جو اپنا بچہ لیے ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے اندر جانے ہی کے بعد کمپاؤنڈر اپنے موبائل پر پولیس کو فون کر دیتا ہے اور کلینک کے دروازے پر اپنے اسسٹنٹ کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کے کمرے سے وہ عورت بجلی کی مانند نکلتی ہے اور جھٹ باہر چلی جاتی ہے۔ اسے باہر نکلتے دیکھ کر سغرا بھی اس کے پیچھے ہو لیتی ہے۔ اب یہ دونوں عورتیں سڑک پر تیز تیز قدموں سے چلی جا رہی تھیں۔ بچے والی عورت کو اب یقین ہو گیا تھا کہ سغرا اس کا پیچھا کر رہی ہے، لہٰذا وہ پریشانی میں دائیں بائیں دیکھتی ہے کہ اچانک پولیس کی شور مچاتی موبائل سامنے سے آتی دکھائی دیتی ہے۔ خوف اور گھبراہٹ میں وہ پیڈسٹرین برج پر چڑھ جاتی ہے، جو سڑک پار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سغرا پولیس موبائل کو ہاتھ کے اشارے سے بتاتی ہے کہ بچے کو اغوا کرنے والی عورت اوپر چڑھ گئی ہے، لہٰذا پولیس اس کے پیچھے تیزی سے اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا؟ وہ عورت تو بہت شاطر نکلی۔ اس نے اپنے پیچھے آتی ہوئی پولیس کو زور سے چیخ کر کہا کہ اگر تم لوگ ایک قدم بھی میری طرف بڑھے تو میں یہ بچہ پل کے اوپر سے نیچے گرا دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ پولیس ٹھٹک جاتی ہے اور پیچھے ہو جاتی ہے۔ معاملہ بہت سنگین تھا، کیونکہ ایک معصوم بچے کی جان کا معاملہ تھا۔ پولیس کے سارجنٹ نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو رک جانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی موبائل کے سائرن بھی بند ہو گئے۔ پل کے نیچے گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بحال تھا۔ ذرا سی کوتاہی سے بچے کی جان جا سکتی تھی۔ وہ عورت بچہ گود میں لیے نیچے گاڑیوں کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ایک پولیس کانسٹیبل آہستہ آہستہ دبے قدموں پل کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور رینگتی چال کے ساتھ اس عورت کی پشت تک پہنچ گیا اور اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ عورت کو پیچھے کی طرف کھینچا۔ جب وہ گر گئی تو بچہ اس سے چھین لیا۔ یوں کسی کی گود ویران ہونے سے بچ گئی۔ اگلے دن مقامی ٹی وی چینل والوں نے سغرا کا انٹرویو لیا، جو پورے ملک میں سنا گیا۔ ٹی وی چینل والوں نے سغرا کی اس نیکی کو سراہا اور بچے کے والدین نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا، جس نے انہیں اتنے بڑے غم سے بچا لیا جو بچے کی گمشدگی کی صورت میں انہیں ملتا۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ داستان اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارا یہ ویڈیو شیئر کریں، سامنے لگے بیل آئیکن کو ہٹ کریں۔ شکریہ۔